اور اب بات کریں گے پاکستانی جیلوں میں موجود خواتین قیدیوں کے حوالے سے، ان کی حالت زار کے حوالے سے، جن کی تعداد 13,065 کے قریب بتائی جا رہی ہے، اور اس میں 767 خواتین جو ہیں وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، جبکہ 12,258 خواتین قیدیوں کے مقدمات زیر سماعت ہیں، انڈر ٹرائل ہیں، اور یہ سالوں سے انڈر ٹرائل ہیں، اور 40 بدخدمت خواتین قیدی ایسی بھی ہیں جو کہ سزائے موت کے منتظر ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ نیلوفر بختیار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرپرسن ہیں نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹ آف وومن۔ بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کمیشن کا پاکستان کی جیلوں میں جو موجود خواتین قیدی ہیں ان کے بارے میں کیا ایک جنرل آبزرویشن ہے، مشاہدہ کیا ہے، اور زیادہ تر خواتین قیدی جو ہیں وہ کس طرح کے جرائم میں ملوث پائی گئی ہیں؟ کمیشن جو ہے وہ ہر سال پاکستان کی تمام جیلوں کا دورہ کرتا ہے، ایک مفصل رپورٹ تیار کرتا ہے۔ اس میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی چیک کرتے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی جب میں نے یہ چارج سنبھالا تقریباً کوئی 2.5 سال پہلے، کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں خواتین کی علیحدہ جیلیں موجود نہیں تھیں۔ تو ہم نے کافی کوششیں کروا کے اس وقت آزاد کشمیر میں جیل چل پڑی ہے خواتین کی، اور جی بی میں کوششیں جاری ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگرچہ یہاں پر خواتین کے جرائم کا ریٹ بہت کم ہے اور بہت کم خواتین قیدی جیلوں میں آتی ہیں، اس کے باوجود ایک جگہ، ایک بلڈنگ مختص ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ان اصولوں کے مطابق ہے جو انسانی حقوق سے متعلقہ ہے اور جن پہ یہ کمیشن یقین رکھتا ہے۔ جیلوں میں جو ہم دورہ کرتے ہیں اس کی رپورٹس کے مطابق، اور جو میں نے خود حالات دیکھے ہیں، کوئی بہت بڑی تشویشناک ایسی صورتحال نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ فوری اقدامات اٹھانے چاہیے۔ لیکن جو اشد کمزوری اور ضرورت ہم نے محسوس کی وہ اس بات کی تھی کہ جو مقدمے پینڈنگ ہیں خواتین کے، ان کے ٹرائل شروع نہیں ہوتے بر وقت۔ خواتین کو کاؤنسلر ایکسس تو ہے، لیکن جب وہ جاتی ہیں عدالتوں میں اور مقدمہ لگتا ہی نہیں ہے تو وہ سالہ سال بیٹھی رہتی انتظار میں کہ کب ہیئرنگ ہو اور کب ان کی قسمت کا فیصلہ ہو۔ اب یہ خواتین ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے گھر بار ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اسپیشل کورٹس ہوں جن میں ان کے مقدمات چلائے جائیں، اور ان کا جو بہت ان کا ایک بہت سپیڈی سسٹم ہونا چاہیے جس کے مطابق ان کو ایکسس ٹو جسٹس ملے۔ جو خواتین ایسی تھیں جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں ملوث تھیں لیکن ایک معمولی رقم کی وجہ سے وہ اپنی قید کاٹ رہی تھیں، ان کے لیے ہم نے اقدامات کیے ہیں۔ ہم نے صوبوں کے گورنرز کے ساتھ رابطے کر کے، کیونکہ ان کے پاس ڈسکریشنری فنڈز موجود ہوتے ہیں، ان خواتین کی مدد کی، ان کو رہائی دلوائی۔ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ سے ریکویسٹ کی، انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے ان کو رہا کروایا۔ تو یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، یہ اقدامات ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ایکسس ٹو جسٹس فنڈ موجود ہے جو صرف ایسی خواتین کی رہنمائی اور مدد کے لیے بنایا گیا تھا کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے وکلاء کی، جن کو ضرورت ہوتی ہے دوسرے طرح کے وسائل کی، تاکہ وہ جیلوں سے بچ سکیں یا اگر جیل میں موجود ہوں تو وہاں سے رہائی پا سکیں۔ اس فنڈ کو متحرک کرنے کی، آسان بنانے کی اور ان اقدامات کی ضرورت ہے کہ جہاں تک وہ عام عورت اس فنڈ کا فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس کی جو شرائط ہیں وہ کافی مشکل ہیں اور اس کے بارے میں اویئرنیس بھی نہیں ہے خواتین کو۔ تو کمیشن کوشش کرتا ہے کہ خواتین میں یہ اویئرنیس پیدا کر سکے۔ زیادہ تر جو جرائم ہیں آپ محسوس کریں گے کہ جو جیلوں میں خواتین ہیں ان کے پاس گھریلو تشدد، ان کے پاس قتل، منشیات کی اسمگلنگ اور لڑائی جھگڑے تک کے چھوٹے چھوٹے کیسز ہوتے ہیں، کئی دفعہ اس میں وہ ملوث ہوتی ہیں۔ نیلوفر بختیار چیئرپرسن NCSW اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم خواتین قیدیوں کی حالت زار کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ جانیں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد
वेलकम बैक जी। नीलोफर बख्तियार साहबा, ये बताइए कि जेलों में सज़ा याफ्ता या अंडर ट्रायल जो इस वक्त ख़वातीन कैदी हैं, इनके साथ किस तरह का बर्ताव रवा रखा जा रहा है? क्या शिकायतों के अंबार मिले आपके कमीशन को या सब अच्छा है की रिपोर्ट मिली है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब अच्छा है, लेकिन जो ख़बरें हम अक्सर सुनते हैं कि बहुत ही बुरा हाल है और बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं जेलों में भरी हुई और उनको सोने की जगह नहीं मिलती, ऐसी गंभीर सूरत हाल नहीं है। हाँ, ये है कि कभी कभी जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स आ जाएं और उनकी एक बहुत बड़ी तादाद आ जाए, जो कुछ हालात ऐसे हो जाएं मुल्क में जिसकी वजह से जेलें ही भर जाएं, तो हो सकता है क्राउडेड हों ये जेलें। लेकिन आम हालात में ओवर क्राउडिंग जेलों में मुझे ज़्यादातर नज़र नहीं आई। एक दूसरा ये है कि ख़वातीन के जो जेलों में इकनॉमिक एम्पावरमेंट के जो तरीक़े हैं और जो इनकम इम्प्रूव करने के तरीक़े हैं, वो हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, उनका वक्त ज़ाया होता है, उनमें कुछ में टैलेंट होता है, कुछ पढ़ी लिखी होती हैं, तो उसके ऊपर हमने एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की है कि जेलों में जो ख़वातीन होती हैं वो अपनी इकनॉमिक स्टेटस को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं और कैसे वो स्किल सीख के जेलों से बाहर निकल सकती हैं कि अगर उनको माशरा इस रिहाई के बाद कबूल ना करे तो वो अपने लिए इज़्ज़त की 2 वक्त की रोटी कमा सकें, अपने बच्चों का पेट भर सकें। तो ये तो एक हमारी रिपोर्ट है जो बिल्कुल तैयार है और इंशाल्लाह मार्च के आखिर में हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन जो जनरल बात है वो ये है कि मैंने ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो आर्टिस्ट हैं और जो जेलों में पेंट कर रही हैं, उनके पास पेंट नहीं है, उनके पास, क्योंकि ये बहुत महंगा एक आर्ट है, तो कुछ शायरी कर सकती हैं, कुछ बहुत अच्छा गा सकती हैं। तो बहुत सारे हुनर हैं जो मैंने इन जेल में रहने वाली मकीनों के पास देखे हैं। कुछ के एग्ज़िबिशन्स हम मैनेज कर सके क्योंकि हमारे भी वसाइल महदूद हैं। हमने कराची में जो जेल की ख़वातीन थी उनकी पेंटिंग्स की एक बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन करवाई और मैं हैरान हो गई ये देख के कि वो पेंटिंग्स बिक भी गई और उसके बाद उनको ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। तो इतना टैलेंट उन बच्चियों में था कि माशरे में उनकी आर्ट की कदर हुई। उससे उन कैदी बच्चियों में बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। तो अब वो बार बार मुझे रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारा दोबारा पेंटिंग एक कंपटीशन भी करवाया जाए, हमारी एग्ज़िबिशन भी करवाई जाए। इसी तरह बहुत सारी और हुनरमंदी है, कालीन साजी है, कढ़ाई कशीदाकारी है, और अब तो बच्चियां जो हैं वो लैपटॉप मांग रही हैं मुझसे जेल में। वो कहती हैं हम डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं और जेल में बैठ के इनकम जनरेशन करना चाहते हैं ताकि हमारी फैमिलीज़ जो बाहर बैठी हैं, हम कमाई करते थे तो हमारे बच्चे खाते थे, स्कूल जाते थे, हम जेल आ गए हैं, अब उनको कौन देखने वाला है या उनका कौन, मतलब बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनकी फैमिलीज़ के जो हेड हैं वो औरतें होती हैं और अगर वो ख़ुद जेल में आ जाएं या वो सिंगल पेरेंट्स हैं ख़वातीन और वो जेल में आ गई हैं तो उनका रोज़गार कैसे चले। तो इस तरह के मौक़ों के लिए हम ऐसा प्लान बना रहे हैं कि इन ख़वातीन को कोई रोज़गार का ज़रिया हम जेल में ही फ़राहम कर दें, उनके बैंक अकाउंट्स खुल जाएं जेलों में ताकि वो उन अकाउंट्स में अपने पैसे भिजवा सकें। तो ये एक बहुत बड़े बड़े इक़दामात हैं जो हम करना चाह रहे हैं और इसके ऊपर हम एक पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं ताकि उसको हम जेल मैनुअल में शामिल करवा दें। और एक रिपोर्ट हमने बना के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी दी है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कुछ चीज़ें ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले की हैं, उसमें से कुछ चीज़ें चाइल्ड कमीशन के हवाले की हैं, क्योंकि जो बच्चों के मुतालिक इक़दामात हैं ज़ाहिर है वो कमीशन करेगा, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से इक़दामात हैं वो दूसरा कमीशन करेगा। तो इस तरह काम बांट दिया है, लेकिन जो ख़वातीन जेलों में हैं वो हमारा एरिया है और उनके ऊपर हमने फोकस किया हुआ है। नीलोफर साहबा, ये भी बताइएगा कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में तारीख़ी एतबार से ख़वातीन सियासी कैदी माजी की निस्बत ज़्यादा हैं और क्या उनके साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है, कमीशन क्या उससे मुतमईन है?
یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت سیاسی قیدیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے پاکستان کی جیلوں میں، لیکن جو لیٹسٹ فگرز ہیں اس کے مطابق کوٹ لکھپت جیل لاہور میں صرف 4 خواتین سیاسی قیدی باقی موجود ہیں. سو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جس پہ کمیشن کو کافی اطمینان ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ 4 خواتین بھی بہت جلد رہا ہو جائیں گی. اب بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کیسا ہوا. اس کے اوپر ہمارے کمیشن نے ایک بورڈ میٹنگ کال کی، اس پہ ایک ریزولوشن پاس کیا. اس ریزولوشن کو منسٹری آف ہیومن رائٹس بھیجا گیا، اور ہیومن رائٹس منسٹری نے اس کے اوپر ہیومن رائٹس کمیشن کو یہ ٹاسک دیا کہ پاکستان کی تمام جیلوں میں سے ایک ریکارڈ اکٹھا کریں اور ان پرسن جا کر یہ رپورٹ تیار کی جائے کہ وہاں سیاسی قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے. تو اس میں جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ان سیاسی قیدیوں کو لیگل ایکسس بھی تھی، ان کو کھانا اور میڈیکل سہولیات بھی موجود تھیں، اور ان کو اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت بھی تھی. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بینکاک رولز کے مطابق ہیں. ہاں، بیل اب تک کیوں نہیں ہوئی، یہ ایک لیگل پروسیس ہے. اس پہ کمیشن یا ہیومن رائٹس منسٹری اپنا زور نہیں ڈال سکتی، کیونکہ ہر مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ کورٹس کرتے ہیں. ہاں، جہاں تک جوڈیشل ایکسس کی جو ایک پروسیس ہے اس میں وکلاء کی سپورٹ اگر کسی پرزنر کو ریکوائرڈ ہو تو اس کو ہم فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی ناروا سلوک کی ہمیں رپورٹ آ جائے اس میں ہم انٹروین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی کوئی رپورٹ اب تک ہمارے پاس نہیں آئی. ایک رپورٹ آئی تھی کہ جب ان سیاسی قیدیوں کو گھروں سے پکڑا جاتا ہے تو ان کے سامان کی توڑ پھوڑ ہوتی، کچھ کے لیپ ٹاپس تحویل میں لے لیے گئے، توڑ دیے گئے، ٹیلی فون سیٹس اٹھا لیے گئے. اور جو سب سے بڑی شکایت ہمارے پاس آئی وہ یہ تھی کہ ان خواتین قیدیوں کو جب پکڑنے کے لیے گھروں میں پولیس داخل ہوتی ہے تو اس وقت ان کے ساتھ خواتین پولیس نہیں ہوتی. تو اس پہ ہم نے اپنا بہت اسٹرانگ ویو دیا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ جب خواتین کو گھروں سے یا کسی بھی مقام سے گرفتار کیا جائے، اور یہ صرف سیاسی قیدیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم پورے پاکستان کے لیے یہ کمیشن کام کرتا ہے. ہم سب کے لیے یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو اگر گرفتار کرنا ہے تو خواتین کی نفری بہت ضروری ہے. اور جب ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں بند کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ جیلوں میں منتقل ہوں، تو ان تھانوں میں بھی خواتین کی نفری ضروری ہے. اور جب ان کو حوالات میں رکھا جائے تو ان کو ایسے ڈیسک کے اوپر لے جانا چاہیے جہاں پہ ایف آئی آر لکھتے وقت خواتین موجود ہوں، کیونکہ ہم نے خواتین کی سیکیورٹی کو تھانوں میں اور جیلوں میں بھی تو انشور کرنا ہے. یہ ہمارا پرائم موٹیو ہے کمیشن کا. تو اس کے اوپر ہم بالکل بیدار ہیں اور ہر وقت کوشاں ہیں کہ اس نظام کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں. ہاں، کہیں نہ کہیں گیپس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ پرفیکٹ ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان گیپس کو کم کریں اور جہاں پہ یہ غلطی ہے اس کی نشاندہی کریں. اچھا جی، یہ خواتین سیاسی قیدیوں کے حوالے سے تو سب ان کے لیے حواس جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں، لیکن ایک عام غریب خاتون، غریب خواتین جو کبھی شوہر، کبھی سسرال یا کبھی کسی جاگیردار کے ظلم کا شکار ہو کر کوئی جرم کا ارتکاب کر دیتی ہے یا محض الزامات کے نتیجے میں ہی جیل تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کا کمیشن کیا کر رہا ہے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو عام معاشرے میں بھی جو کیسز آتے ہیں تشدد کے، اس میں جو ہائی پروفائل ہوتے ہیں، چونکہ ان کو میڈیا اٹھا لیتا ہے تو وہ تو سب کی نظروں میں آ جاتے ہیں، لیکن جو دور دراز کے علاقوں میں، کسی دیہات میں، کسی پسماندہ علاقے میں تشدد کا شکار ہونے والی بچی ہے یا کسی جرم کی مرتکب ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کون آواز اٹھاتا ہے؟ میں میڈیا سے درخواست کرتی ہوں
اس میں میڈیا ہمارا ساتھ دے. نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا. اس میں پاکستان کے تمام کمیشنز ہمارے ساتھ متحرک ہوتے ہیں. ان کمیشنز میں آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان کے 3 بڑے صوبوں میں چیئرز اس وقت موجود نہیں ہیں، یعنی کہ چیئر پرسنز کی سیٹ خالی ہے. سندھ میں، پنجاب میں اور KPK میں. ہمارا بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم پاکستان کے ہر صوبے میں کمیشن بنا دیں، تو ہم نے بلوچستان میں 1 سال پہلے کمیشن بنوا دیا. GB میں کمیشن نہیں تھا، وہ کمیشن بھی چند ہفتوں میں مکمل ہو کے بننے جا رہا ہے. لیکن اگر ان کمیشنز کو متحرک کرنا ہے تو ان کو وسائل دیے جائیں، ان کو ہیومن ریسورس، ان کو فائنینشیل ریسورس دیا جائے، ان کے بورڈز مکمل ہوں، ان کی چیئر پرسنز اپوائنٹڈ ہوں تاکہ ہم بھی اپنا کام کر سکیں. بہت بہت شکریہ نیلوفر بختیار. نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن کی چیئرپرسن ہمارے ساتھ موجود تھیں اور پاکستان میں موجود خواتین قیدیوں کی حالت زار کے حوالے سے کمیشن کی آبزرویشن بتا رہی تھیں. اور اب ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، جس کے اوپر قرضوں کا بھاری بوجھ، اور صرف اگر نگراں حکومت کی بات کریں تو اس نے اب تک 4133 ارب روپے کا قرضہ لیا، جس کا بڑا پورشن جو ہے وہ کمرشل بینکوں سے لیا گیا ہے. اور اس کمرشل بینکوں کی اس انٹرسٹ انکم کے اوپر، مارک اپ انکم کے اوپر ریکارڈ توڑ منافع کمایا ہے تمام کمرشل بینکوں نے. کیا معاملہ ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد چلیں.